تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات معمولی ذروں پر قسمت کی دیوی یوں مہربان ہوئی کہ آفتاب بن کر ایک جہاں روشن کر دیا۔ وہ جو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے غلام منڈی میں جا پہنچا تھا اور جس کی بولی سر عام لگائی جا رہی تھی، وہ گوہر نایاب سبکتگین تھا، جس کے نزدیک بخارا کے بازاروں کی بھیڑ، مدرسوں کی رونق، اہل علم کی فراوانی گویا ایک خواب تھا۔ یہ مقدر کی مہربانی ہی تو تھی کہ وہ ایک غلام منڈی سے سفر کرتے ہوئے الپتگین کے عظیم الشان محل تک جا پہنچا تھا۔ اس غلام کی دلیری نے ایک ہی حملے میں غزنی کو مٹھی میں دبا لیا، جس کی بدولت الپتگین غزنی کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور 15 سال تک نہایت کروفر سے غزنی پر حکومت کی۔ جس طرح غلام سبکتگین نے ایک ہرنی اور اس کے بچے پر رحم کیا اور ہرنی کی تشکر امیز نگاہوں میں جو ممنونیت تھی، شاید قدرت کو اس کی اسی ادا پر پیار آ گیا تھا کہ ایک طاقتور انسان نے ایک کمزور جانور پر رحم کر کے تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی اور مسند حکومت اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ماضی کا آئینہ، با اختیار اور بے اختیار انسانوں کے عبرت اثر واقعات، سلطان سبکتگین، والد گرامی سلطان محمود غزنوی کی داستان فتح مکرر۔ فتح مکرر، داستان سلطان سبکتگین، قسط نمبر 4۔ یہ قدم بھیم کو اس لیے اٹھانا پڑا تھا کہ پردھان منتری کی بیٹی چمپا کا ایک امیدوار وہ بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر نوجوان سالار سبکتگین کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو چمپا سے اس کی شادی یقینی ہے۔ اب اس کے راستے کا یہ کانٹا نکل گیا تھا۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب وہ مندر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ بھیم کے مندر آنے کی وجہ سے عام لوگوں کا داخلہ روک دیا گیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں مندر کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت ہے جس کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری ہے۔ یہ عورت ان لڑکیوں کی ماں نہیں ہو سکتی تھی، وہ اپنے لباس سے نوکرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی اتنی حسین تھی کہ اس کے بدن سے پھوٹنے والی روشنی سے مندر کی سیڑھیاں چمکنے لگی تھیں۔ پھولوں کی ایک ڈالی تھی جو بل کھاتی مندر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ کسی بات پر ہنسی تو بھیم لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ جے پال کی فوج کا سپہ سالار نہیں بلکہ اس لڑکی کے قدموں میں بیٹھنے والا ایک عام سا آدمی ہے۔ اس نے فوراً اپنی حالت پر قابو پا لیا اور اپنے ساتھ چلنے والے سپاہیوں کو ڈانٹا۔ تم تو کہتے تھے مندر کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، پھر یہ کون لڑکیاں ہیں جو ہماری موجودگی کے باوجود مندر کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں؟ مہاراج، ہم انہیں نہیں روک سکتے تھے، ان میں سے ایک منتری جی کی بیٹی ہے، سپاہیوں میں سے ایک نے اسے بتایا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کچھ دن پہلے تک میں منتری کی حویلی پر پہرے دار تھا، میں نے اسے وہیں دیکھا تھا۔ دوسری لڑکی کون تھی اور وہ عورت؟ لڑکی کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اس کے ساتھ آنے والی عورت منتری کے گھر میں نوکرانی ہے۔ یہ معمہ اب بھی برقرار تھا کہ ان 2 لڑکیوں میں سے منتری کی بیٹی کون سی تھی۔ سپاہی سے یہ پوچھتے ہوئے اسے شرم آئی کہ ان میں سے منتری کی بیٹی کون سی ہے۔ وہ 2 لڑکیاں مندر کی سیڑھیاں طے کر کے اوپر مندر کے اندر جا چکی تھی۔ یہ اسے اچھا نہیں لگا کہ دوبارہ مندر میں جائے اور تصدیق کرے۔ اس نے دوبارہ سپاہیوں کو ڈانٹا، مگر اب اس کی آواز میں طاقت نہیں تھی۔ آئندہ خیال رکھنا، جب ہم مندر میں آئیں تو کوئی نہ آئے۔ سپاہیوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے اس کا رتھ تیار کھڑا تھا۔ اس کے محافظ اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور رتھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھر پہنچتے ہی بھیم نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پکڑ لیا۔ اس کا ذہن کسی مشین کی طرح چل رہا تھا۔ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ اس نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ شاید میں اسی لڑکی کے انتظار میں تھا، شاید یہ لڑکی مجھے ملنے والی تھی۔ کیا میں اسے حاصل کر لوں گا؟ کیوں نہیں؟ میں جے پال جیسے راجا کا سپہ سالار ہوں، میرے پاس بے پناہ دولت ہے، بس ایک گتھی ہے جسے سلجھانا ہے۔ میری عمر 40 کے قریب ہے اور وہ لڑکی بمشکل 18 کی ہوگی۔ عمروں کا یہ فرق راستے کی رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ میری ماتا میرے پتا جی سے 20 سال چھوٹی تھی۔ ایک گتھی اور بھی ہے، اس نے سوچا۔ لڑکیاں 2 تھی، جس نے مجھے خرید لیا وہ کون سی ہے؟ منتری کی بیٹی یا کوئی اور؟ میں کس لڑکی کا خیال لے کر منتری کے گھر جاؤں؟ پھر مجھے جانا تو چاہیے۔ وہ جس گھر میں رہتی ہوگی اس کی گھر کی دیواریں بھی اس کے ہونے کی گواہی دیں گی۔ گھر کی دہلیز پر خوشبو کھڑی پہرا دے رہی ہوگی۔
भीम का रथ मंत्री के दरवाजे पर जाकर रुका और पहरेदारों ने दौड़कर अंदर खबर की तो मंत्री का परेशान होना लाजमी था। राजनीति पर क्या उफ्तादान पड़ी जो भीम मेरे घर तक चला आया। सल्तनत का कोई मामला था तो मुझे दरबार में बुलाया जा सकता था। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मुलाजमों ने भीम को मेहमानों के कमरे में बिठा दिया। भीम इतनी देर में सोच चुका था कि इसे अपने आने का जवाब में क्या बहाना पेश करना है। मंत्री कमरे में दाखिल हुआ तो अभी तक इसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। आज मेरे गरीब खाने को शोभा देने का ख्याल आपको कैसे आ गया? बात ही ऐसी थी कि आपसे मशवरे की ज़रूरत थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। सब ठीक तो है ना? गजनी के बादशाह ने हमें बहुत तंग कर रखा है। महाराज कई मरतबा मुझे इसका जिक्र कर चुके हैं। अब वो इसके खिलाफ लश्कर कशी का इरादा कर रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। आपके ख्याल में क्या ये फैसला ठीक है? इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। इस बीच आप क्या कहते हैं? मंत्री ने उल्टा इससे सवाल कर दिया। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। इख्तलाफ तो ये है कि वो ये जंग गजनी पहुंचकर लड़ना चाहते हैं। इस पर भी आपको एतराज़ क्यों है? मुसलमान लड़ाका कौम है, एक तो यूं भी इनसे लड़ना आसान नहीं। अगर हम गजनी पर हमला आवर हुए तो इर्द गिर्द की दूसरी ताकतें भी इस्लाम के नाम पर इसकी मदद को आ जाएंगी। शरी भीम, आप तो राजपूत हैं, आपके दिल में डर क्यों आया? हम ब्राह्मण मारा काटी से दूर रहते हैं। हम ऐसी बातें करें तो शोभा भी देता है। फिर ये कि आपके ना कोई आगे ना पीछे, जोरू ना जाता, आपको क्या फिक्र? कुछ दिनों बाद आप ये ताना नहीं दे सकेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी मैं कर लूँ शायद। अरे वाह, कौन है हमारी भरजाई? एक लड़की देखी तो है, आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। तुम अब भी मुझसे छुपा रहे हो। तुमसे क्या छुपाना, मगर बात यह है कि मैं अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। ये खूब कही। मैंने इसे मंदिर में देखा था। कौन है, किसकी बेटी है, ज़रा छानबीन कर लूँ, फिर तुमसे बात करूँगा। वो मेहमान खाने में बैठा था और अब उठने ही वाला था कि एक मानूस सी खुशबू इसे छू कर गुजर गई। इसके साथ ही मंत्री ने किसी को आवाज़ दी, चंपा देखो भीम चाचा आए हैं, इनके लिए मुलाजमों से कहकर जल पानी का इंतज़ाम करो। इस नाम पर भीम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर कुछ देखने की ज़रूरत ना रही। वही लड़की जिसे इसने मंदिर में देखा तो दरवाजे तक आई और अच्छा कहकर दरवाजे के करीब से गुजरने वाली राहदारी की तरफ चली गई। वो इस उम्मीद में बैठा रहा कि शायद चंपा दोबारा आए, लेकिन जब मुलाजमों ने कई किस्म के पकवान मेज़ पर सजा दिए और वो नहीं आए तो भीम का मुंह लटक गया। जिसे आपने चंपा कहकर बुलाया था, क्या वो आपकी बेटी थी? आपने सही अंदाज़ा लगाया। ये मुझे देखकर भाग क्यों गई? क्या मैं इतना डरावना हूँ? शायद कहीं जाने के लिए इधर से गुजरी होगी। जल्दी में होगी, वरना आती ज़रूर। इसकी एक सहेली है जो मुल्तान से आई हुई है, आजकल इसी के साथ रहती है, इसी तरफ गई होगी। भीम को याद आ गया कि मंदिर में इसके साथ जो लड़की थी वही होगी जो मुल्तान से आई हुई है। इसे फिलहाल मंत्री से कुछ नहीं कहना था। इसने इजाज़त ली और वहाँ से उठ गया। रास्ते पर इसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, देखो भीम चाचा आए हैं। मेरी और इसकी उम्रों में वाकई इतना फ़र्क है। मैं इस लड़की का हाथ मांगता हुआ क्या अच्छा लगूंगा? लेकिन इसमें हर्ज भी क्या है? इसे फिर याद आया कि इसका बाप और इसकी माँ में 20 साल का फ़र्क था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। जयपाल गजनी की तरफ बढ़ने के लिए बेताब हो रहा था। वो बार बार भीम से मशवरे कर रहा था। भीम बार बार की मुलाकातों में जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था कि किसी तरह गजनी पर हमला आवर होने का ख्याल दिल से निकाल दे, क्योंकि वो समझ रहा था कि अगर एक मर्तबा वो इस जंग में फंस गया तो फिर न जाने कब निकलना हो। इसकी कोशिशें बेकार जा रही थी। जयपाल किसी तरह मानने को तैयार नहीं था। जंग के इस माहौल में इतनी नाजुक बात वो मंत्री से किस तरह कर सकता था, जबकि मंत्री ये बहाना कर सकता था कि सल्तनत के हालात ठीक नहीं। इसी दौरान वो वाकया पेश आ गया था जब नौजवान सालार ने जयपाल से वचन लिया था कि अगर वो सुबकतगीन को कत्ल कर दे तो इसकी शादी मंत्री की बेटी से कर दी जाएगी। भीम ने इस वक्त भी नौजवान की दिलशकनी की और महाराज को ये वचन देने से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इसने इसी वक्त तहैया कर लिया था कि वो इस नौजवान को कामयाब नहीं होने देगा। ये मौका इसे जंग शुरू होने से एक दिन पहले मिल गया। जब वो घोड़े पर सवार होकर मैदान का जायजे के लिए निकला तो मैदान का एक चक्कर काटने के बाद इसी दर्रे तक पहुंच गया, जिसे पार करने के बाद इसे इस्लामी लश्कर की पुष्ट पर पहुंचना था, लेकिन इससे पहले ही इसे दिफाई अफवाज से टकराना पड़ गया। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दास्तान। आइए चलते हैं दोबारा मैदान जंग में।
جے پال نے بھیم کی اجازت کے بغیر ہی آگے بڑھنے کا بگل بجوا دیا، جس کا مطلب تھا تمام فوج ایک ساتھ حملہ کر دے۔ بگل بجتے ہی جے پال نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا، مجبوراً بھیم کو بھی آگے بڑھنا پڑا۔ 80,000 کا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ مسلمان اس کی تاب نہ لا کر بڑی دور تک پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر سنبھلے اور پھر مقابلے پر آئے، لیکن ہندو لشکر کی تعداد اتنی تھی کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہر طرف سے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند ہونے لگے۔ یہ نعرے نئی کمک کو بلانے کا اشارہ تھا، جسے سنتے ہی تمام اسلامی لشکر دفاعی مورچے چھوڑ کر مدد کے لیے آ گیا۔ جنگ کا بازار ایسا گرم ہوا کہ خدا کی پناہ۔ ہندوؤں کو چونکہ اپنی کثرت پر گھمنڈ تھا، اس لیے بے خوفی سے آگے بڑھ رہے تھے، اسی لیے ان کا نقصان بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ جنگ جاری رہی تو ایک ہندو بھی باقی نہیں بچے گا۔ اب معلوم نہیں یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی تھی یا ہندوؤں کی کہ وقت نے اپنے پر سمیٹ لیے۔ آفتاب غروب ہو گیا، راجپوتوں نے واپسی کا بگل بجایا۔ رات ہوئی تو دونوں طرف سے چند سائے نکلے اور اپنی اپنی لاشیں میدان سے اٹھانے لگے۔ دوسرے دن پھر دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ دن بھر میدان گرم رہا۔ غروب آفتاب کے بعد پھر بے نتیجہ جنگ ختم ہوئی۔ بڑی تعداد میں مسلمان بھی شہید ہوئے اور راجپوت بھی مردار ہوئے۔ تیسرے دن بھی مارکا گرم رہا۔ کبھی مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے تو کبھی راجپوتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا، لیکن کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 3 دن کے سخت مارکے کے بعد بھی کسی کو فتح نصیب ہوئی نہ شکست۔ 3 دن گزرنے کے بعد تشویش کا ہونا لازمی تھا۔ یہ جنگ آخر کب تک جاری رہے گی؟ اسلامی لشکر میں بددلی ظاہر ہونے لگی تھی۔ سب کو یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، اس کے باوجود بھی فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہی حال جے پال کے لشکر کا بھی تھا، بلکہ انہیں زیادہ پریشانی تھی۔ وہ اپنی عددی برتری پر نازاں تھے، لیکن اس کے باوجود فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ ہندو بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے تھے۔ وہ تو اب یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر ہمارے لوگ اسی طرح مرتے رہے اور جنگ کچھ دن اور جاری رہی تو ہماری تعداد مسلمانوں کی تعداد سے بھی کم ہو جائے گی۔ سبکتگین نے اپنے سرداروں کا اجلاس طلب کیا اور اس صورتحال پر غور کیا جا رہا تھا۔ جے پال کے لیے رسد اور کمک کے راستے بند نہیں ہیں۔ وہ اس جنگ کو مزید طول دے سکتا ہے، لیکن ہم غزنی سے دور آ گئے ہیں۔ اس جنگ کا فیصلہ ہو تو کیوں کر ہو۔ بعض نے یہ رائے دی کہ جے پال سے صلح کر لی جائے، لیکن محمود تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں صلح کے حق میں ہرگز نہیں، اس سے ہندوؤں کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے۔ وہ جب چاہیں گے ہمیں پریشان کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ میں ہمیشہ کے لیے ان کا سر کچلنا چاہتا ہوں۔ ہمیں کب انکار ہے، لیکن کوئی صورت تو ہو۔ 3 دن گزر گئی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ ہمیں شکست ہو صلح کر لینی چاہیے۔ نقصان ہندوؤں کا زیادہ ہوا ہے، وہ ضرور صلح پر تیار ہو جائیں گے۔ میں اس ذلت کے حق میں نہیں، محمود نے کہا۔ جنگوں میں ہوتا رہتا ہے، ہمیں ہندوؤں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ آئندہ اسی کے مطابق تیاری کے ساتھ ہم دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے ہماری کمزوری سمجھا جائے گا اور ہندو اپنی شرائط پر صلح کریں گے۔ کوئی شرط ہمارے لیے ذلت کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی کمزوری ظاہر نہ ہونے دیں۔ میں یہ بات ابھی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ڈٹے رہے تو جے پال صلح کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ کل کا سورج نکلتے ہی اس شدت سے حملہ کرو کہ یا تو ہمیں شہادت نصیب ہو یا ہم فتح یاب ہوں۔ محمود کی باتوں نے سب کو متاثر کیا اور سب نے عہد کیا کہ ہم فتح کی تلاش میں آخری دم تک لڑیں گے۔ سبکتگین نے دعا کرائی کہ اے اللہ، تیرے یہ عاجز بندے تیرے دین کو ہندوستان کے کفرستان تک پھیلانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ ہم نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر دیا۔ 3 دن ہو گئے، ہمیں فتح حاصل نہیں ہوئی۔ کوئی ایسا معجزہ دکھا، کوئی ایسی سبیل نکال کے ہندو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمیں باعزت صلح نصیب ہو یا فتح۔ اس رات کی صبح ہوئی تو جنگ شروع ہونے سے قبل 2 واقعات رونما ہوئے، جن کی اہمیت اسے بعد میں معلوم ہوئی۔ 2 سوار سفید پرچم لہراتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ سب کا خیال یہی تھا کہ وہ صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان سواروں نے آتے ہی سبکتگین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہیں سبکتگین کے پاس پہنچا دیا گیا۔
سبکتگین مسلح ہو کر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسے ان دو سواروں کی آمد کی اطلاع ملی اور پھر انہیں سبکتگین کے حضور باریاب کر دیا گیا۔ سبکتگین نے نہایت شفقت سے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، اگر تم لوگ صلح کے لیے آئے ہو تو تمہارا آنا ناکافی ہے۔ صلح کا معاہدہ تحریری ہوتا ہے اور ذمہ دار اشخاص کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم صلح کے لیے نہیں آئے، صرف آج کی مہلت درکار ہے۔ ہم چاہتے ہیں جنگ آج نہ ہو۔ وہ کس لیے؟ ہمارے لوگ بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ ہم رات بھر لاشیں اٹھاتے رہے، لیکن اب بھی بہت سی لاشیں کھلے میدان میں پڑی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ان لاشوں کو اٹھا لیں اور چتائیں جلانے کا وقت مل جائے۔ ہمارے راجا نے پیغام بھجوایا ہے کہ آج جنگ نہ کی جائے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہاری طرف سے دھوکہ نہیں ہوگا؟ ہم راجپوت ہیں، وچن کے پکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تحریری طور پر لکھ دینے کو بھی تیار ہیں۔ سبکتگین نے کچھ دیر سوچا۔ اس میں کوئی حرج نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا، اچھا ہے، اس کے سپاہیوں کو بھی آرام کا موقع مل جائے گا۔ گھوم پھر کر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ادھر ادھر کوئی مسلمان کی لاش پڑی تو نہیں رہ گئی۔ اس نے ان سواروں کو یقین دلا دیا، اپنے لشکر میں بھی کہلوا دیا کہ آج آرام کا دن ہے، لیکن یہ ہدایت بھی کر دی کہ چوکنا رہیں، تاکہ راجپوتوں کی طرف سے چالاکی دکھائی گئی اور اچانک حملہ کر دیا گیا تو مقابلہ کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں نے آرام کو ترجیح دی، لیکن کچھ لوگ پہاڑوں پر گھوم پھر کر راجپوتوں کی نقل و حرکت کا جائزہ بھی لیتے رہے۔